ايوه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ہم مولانا سید ابو العلا المودودی رحمہ اللہ کی کتاب تجدید و احیاء دین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی نے 120 صفحات کے اندر پوری تاریخ تجدید کو اجمال اور اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کا ذہن بھی بناتے ہیں۔ دیکھیے، تفصیل کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں اور اجمال کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، تو پورا ایک پس منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اختصاراً کہ اس دور میں یہ ہوا، اس دور میں یہ ہوا، اس دور میں یہ ہوا، اور تعمیری کام یہ ہوا، دین کی تجدید کے لیے یہ بزرگان دین اٹھے، اور آج دین جو کچھ ہمارے سامنے ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حق کیا ہے، اور اس میں بیرونی آمیزشیں کتنی ہیں، اور اس بیرونی عمل سے اس کو صاف کر کے اس کو صاف، شفاف اور چمکدار بنانا، یہ مجدد کا کام ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے شیخ احمد سرہندی کی، اور کل میں بتا چکا ہوں کہ مجدد الف ثانی 971 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1035 ہجری میں انتقال کیا، تو یہ تقریباً 60-64 سال ہیں، اور اس عرصے میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور جہانگیر کا زمانہ انہوں نے دیکھا، اور ان کے انتقال کے صرف 2 سال بعد جہانگیر کا انتقال ہوا 1037 ہجری میں۔ تو اکبر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابتدا میں اس کی حالت اچھی تھی، اور لیکن بعد میں پھر ایک ایسا دور آیا اور اس کے اطراف کچھ ایسے بدعتی لوگ جمع ہو گئے کہ یہ بگڑتا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان پڑھ اور جاہل تھا، بابر اور ہمایوں والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں تھا، تو اب یہ پھر الٹے سیدھے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگا، اور دن بدن بگڑتا گیا، اور اس کے اثرات ہندوستانی تہذیب پر بہت بہت ہی مضر ثابت ہوئے۔ اور اب مجدد الف ثانی جو ایک باشعور عالم دین تھے، اب یہ بات ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ مجدد وہی ہو سکتا ہے جو حالات حاضرہ پر نظر رکھے، عالمی حالات پر نظر رکھے، ملکی حالات پر نظر رکھے، اور دیکھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور امت کی حالت زار کیا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ عوام کا کیا حال ہے، فوجیوں کا کیا حال ہے، بیوروکریسی کا کیا حال ہے، کافروں کا کیا حال ہے، اور علماء کا کیا حال ہے، دانشوروں کا کیا حال ہے، اور درباریوں کا کیا حال ہے، وزیروں کا کیا حال ہے۔ غرض معاشرے کے سارے طبقوں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ مرض کی ٹھیک تشخیص کر لیتا ہے، اور تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج تجویز کرتا ہے، اور پھر اگر اللہ اس کے مقدر میں لکھے تو ایک جماعت بناتا ہے، اور پھر ایک ایسی تحریک برپا کرتا ہے جس کے نتیجے میں جاہلیت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں کار تجدید۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا، اور ان سے پہلے حضرت
مجدد الفسانی کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ اپنے دور کے سیاسی تغیر کا مکمل ادراک رکھتے تھے، وہ اپنے وقت کی بیماریوں کا مکمل ادراک رکھتے تھے، اور بشری خامیوں سے قطع نظر آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ مجدد صاحب حوصلہ ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو وسائل مجھے میسر ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے متبعین ہیں، میرے پیروکار ہیں، ان میں کتنا دمخم ہے اور ان کو لے کر میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے، قربانی کے لیے، ایثار کے لیے، مجاہدے کے لیے وہ تیار کرتا ہے، اور پھر جاہلیت کے مقابلے کے لیے میدان میں سامنے آتا ہے۔ تو اب دیکھیے شیخ احمد سرہندی کے بارے میں مولانا مودودی کیا کہتے ہیں۔ 7ویں صدی میں فتنہ تاتار نے ہندو کش سے اس پار کی دنیا کو تو بالکل تخت و تاراج کر دیا تھا۔ اچھا، ہندو کش سے مراد یہ پہاڑیاں ہیں جو افغانستان کی پہاڑیاں ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بخال ہندو کش بخشم سمرقندو بخارارا۔ تو تاتاری خراسان پر تو حملہ آور ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ جو دہشت گرد تھا اس کا خاتمہ کیا قلعۃ الموت میں حسن بن صبا کا، اور اس کے بعد پھر وہ بغداد کی طرف بڑھے، اور بغداد سے وہ شام کی طرف بڑھے، لیکن ہندوستان اس سے محفوظ رہا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فتنہ تاتار نے ہندو کش سے اس پار کی دنیا کو تو بالکل تاخت و تاراج کر دیا، مگر ہندوستان اس کی دست بڑھ سے بچ گیا تھا۔ اس ڈھیل نے یہاں کے مترفین کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا جو ہمیشہ فریفتگان زینت دنیا کو لاحق ہوتی ہے۔ اب دیکھیے پھر وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں مترفین کا۔ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے مترفین، یعنی خوشحال لوگ، امیر، وزراء اور دولت مند لوگ، صنعت کار، بڑے بڑے زمیندار، منصب حاصل کرنے والے، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ، ان سب کو مترفین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات کہی گئی کہ جب ہم نے مترفین کو نیکی کا حکم دیا تو ففسقوا، اور انہوں نے بدکاری سے کام لیا، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم نے ان قوموں کو یعنی چورا چورا کر کے رکھ دیا، اور بوٹی بوٹی ان کی الگ کر دی، یعنی ریزہ ریزہ کر دیا ان کو۔ یہاں وہ تمام خرابیاں پرورش پاتی رہیں جو خراسان و عراق میں تھی، وہی پادشاہوں کی خداوندی، وہی امرائے اور اہل دولت کی عیش پسندی، وہی باطل طریقوں سے مال لینا اور باطل راستوں میں خرچ کرنا، وہی جبر و ظلم کی حکومت، وہی خدا سے غفلت اور دین کی صراط مستقیم سے بعد۔ رفتہ رفتہ نوبت اکبر بادشاہ کے دور حکومت تک پہنچی، جس میں گمراہیاں اپنی حد کو پہنچ گئی۔ اکبر کے دربار میں یہ رائے عام تھی کہ ملت اسلام جاہل بدوؤں میں پیدا ہوئی تھی، کسی مہذب شائستہ قوم کے لیے وہ موزوں نہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ مسئلہ ہے اہل ایران کا بھی۔ وہ عربوں کو کہتے تھے کہ یہ بادیہ نشین ہے، صحرا نشین ہے، اور ہماری محفلیں ہیں، اور ہمارے ہاں قالینی ہیں، اور ہم مہذب لوگ ہیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح یہودیوں کے غرور کو خاک کیا اور فرمایا کہ بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ناک خاک آلود کرنے کے لیے امیین کے درمیان ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔
بالکل اسی طرح یہ ایران کا دماغ تھا یا ان کا غرور تھا، ان کا تکبر تھا کہ یہ عرب یہ بدو ہیں، صحرا نشین ہیں، اونٹوں والے ہیں، اور ہم ایک مہذب قوم ہیں۔ تو یہی ذہنیت اکبر کے ہاں پیدا ہو گئی۔ کسی مہذب و شائستہ قوم کے لیے وہ موضوع نہیں۔ نبوت، وحی، حشر و نشر، دوزخ، جنت، ہر چیز کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ قرآن کا کلام الہی ہونا مشتبہ، وحی کا نزول عقلاً مستعبد، مرنے کے بعد ثواب و عذاب غیر یقینی، البتہ تناسق ہر آئینہ ممکن و اقرب الی الصواب۔ اب دیکھیے یہاں جو مولانا کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس ایک منٹ پاس کرنا پڑے گا۔ کیا کر رہے ہو؟ رکے نا، ٹھہرو، کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کیا کیوں کیا؟ برش اس سے کیا نہیں کیا، بتاؤ کیا ہوا؟ گلا۔ ارے تم رکھو وہاں۔ مولانا مودودی یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا کلام الہی ہونا مشتبہ، وحی کا نزول عقلاً مستعبد، مرنے کے بعد ثواب و عذاب غیر یقینی، البتہ تناسق ہر آئینہ ممکن و اقرب الی الصواب۔ اکبر کے دربار میں ایسے سوڈو انٹلیکچوئلز، ایسے نام نہاد دانشور جمع ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ انسان شکلیں بدل سکتا ہے، اس کی روح ایک جانور سے دوسرے جاندار میں منتقل ہو سکتی ہے، اور اوتار پیدا ہو سکتے ہیں، اور وشنو کا اوتار رام، کرشن اور بدھا کے روپ میں دنیا میں ظہور پا سکتا ہے۔ تو یہ تناسخ کا عقیدہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ممکن ہے، لیکن جنت، دوزخ، آخرت یہ ممکن نہیں ہے۔ تو معراج کو علانیہ محال قرار دیا جاتا، ذات نبوی پر اعتراض کیے جاتے، خصوصاً آپ کے ازواج کے تعدد اور آپ کے غزوات و سرایا پر کھلم کھلا حرف گیریاں کی جاتی، یہاں تک کہ لفظ احمد اور محمد سے بھی بیزاری ہو گئی، اور جن کے ناموں میں یہ لفظ شامل تھا ان کے نام بدلے جانے لگے۔ دنیا پرست علماء نے اپنی کتابوں کے خطبوں میں نعت لکھنا چھوڑ دی۔ بعض ظالم اس حد تک بڑھے کہ دجال کی نشانیاں نعوذ باللہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کرنے لگے۔ العیاذ باللہ۔ دیوان شاہی میں کسی کی مجال نہ تھی کہ نماز ادا کر سکے۔ ابو الفضل نے نماز، روزہ، حج اور دوسرے شعائر دینی پر سخت اعتراضات کیے اور ان کا مذاق اڑایا۔ شعراء نے ان شعائر کی حجو لکھی جو عوام کی زبان تک بھی پہنچی۔ اب یہاں پر مولانا مودودی ایک بڑی عظیم الشان بات کرتے ہیں، یعنی میں ان کی ذہانت پر حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایک جملہ کتنا اہم ہے، بہائی نظریے کی بنا بھی در اصل اکبری عہد ہی میں پڑی تھی۔ اب اکبر کو سمجھنے کے لیے بہائیت کو سمجھنا پڑے گا، اور بہائیت کو سمجھنے کے لیے اکبر کو، اور اس وقت یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر 1000 سال گزر چکے ہیں، اور اس دین کی مدت 1000 سال ہی تھی، اس لیے اب وہ منسوخ ہو گیا ہے، اس کی جگہ نئے دین کی ضرورت ہے۔ اس نظریے کو سکوں کے ذریعے سے پھیلایا گیا، کیونکہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کا سب سے زیادہ قوی ذریعہ یہی تھا۔ اس کے بعد ایک نئے دین اور نئی شریعت کی طرح ڈالی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو ملا کر ایک مخلوط مذہب بنایا جائے تاکہ شاہی حکومت مستحکم۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، ہر حکمران یہ چاہتا ہے اپنی حکومت کا استحکام ہو، اور اس کے لیے وہ سارے پینترے استعمال کرتا ہے۔
وہ ہندوؤں کے لیے ہندو ہو جاتا ہے، عیسائیوں کے لیے عیسائی ہو جاتا ہے، وہ کرسمس کیک کاٹتا ہے، وہ دیوالی مناتا ہے، دسہرہ مناتا ہے، ہولی کھیلتا ہے۔ تو ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے، وہ کہتے تھے بتائیے آپ کی ہولی کب ہے، میں آپ کے ساتھ آ کے ہولی کھیلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس وقت ہوتی ہیں جب آپ دوسروں کو محض اس لیے خوش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ اب ذرا جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہائیت کیا چیز ہے، تاکہ دیکھیے جس طرح ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر نے تمام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تمام مذاہب کی چیزوں کا ملغوبہ دین الہی کے شکل میں تیار کیا تھا، بالکل اسی طرح 250 سال بعد ایران میں بہاءاللہ نے بھی اسلامی شریعت کو منسوخ کر کے عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، شیعت وغیرہ کا ایک ملغوبہ تیار کیا۔ اکبر کا انتقال 1605 عیسوی میں ہوا تھا اور بہاءاللہ کا 1882 ہجری میں، تقریباً یہ 280 سال ہیں ان کے درمیان۔ اور اب اس کا ایک جانشین ہے، یہ 2-3 اور شخصیتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہے محمد علی شیرازی، دوسرے بہاءاللہ، اور تیسرے صبح صادق۔ تو ایران میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا محمد علی شیرازی باب۔ 1820 میں ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اسماعیلی خیالات میں گم ہو گیا۔ دعویٰ کیا کہ وہ چھپے ہوئے غائب امام کا ترجمان ہے اور اس کا باب ہے، یعنی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ اس کی جماعت بابیہ کہلائی۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یہی مہدی منتظر ہے۔ پھر دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حلول کیا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے روپ میں بھی ظاہر ہوگا اور موسیٰ کے روپ میں بھی۔ آخرت اور جنت و دوزخ کا انکار کیا۔ بالآخر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ اسلام اور یہودیت کو ملانے کی کوشش کی۔ وراثت میں عورت کو مرد کے برابر ٹھہرایا۔ اپنی کتاب البیان کو قرآن کی طرح کہا۔ 1850 میں صرف 30 سال کی عمر میں اسے گولی مار دی گئی۔ اب باپ کے 2 وزیر تھے، ایک بہاءاللہ تھا اور ایک صبح صادق۔ تو باپ کا انتقال تو 1850 میں ہوا، بلکہ اس کو قتل کیا گیا، لیکن بہاءاللہ اس کے 32 سال بعد 1882 میں مرا۔ اور اس کا دوسرا جو شاگرد تھا سمجھ لیجئے وہ تھا صبح صادق۔ تو محمد علی باب کا پہلا وزیر بہاءاللہ نے بھی اپنے اندر اللہ کے حلول کا دعویٰ کیا۔ دیکھیے یہ حلول کا دعویٰ کرنے والے بے شمار لوگ گزرے ہیں، اور یہ کسی اور وقت پر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے جسمانی گوشت پوش کے جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے حلول کا جو پھیلا اور اہل تشیع میں بہت پھیلا، 2 صدی ہجری میں بھی، 3 صدی ہجری میں بھی، اور اسی کے نتیجے میں وہ لوگ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ انا الحق، میں ہی حق ہوں، اللہ میرے اندر ظہور کرتا ہے۔ حکومت نے اسے فلسطین کے شہر عکا کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اب بہاءاللہ ایران سے نکل کر فلسطین آ گیا، اس نے بھی اپنی کتاب کا نام البیان لکھا۔ تو البیان باپ کی کتاب بھی ہے اور البیان بہاءاللہ کی کتاب بھی ہے۔ اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام کتاب اقدس تھا۔ قبلے کی پابندی ختم کر دی، حرام چیزوں کو حلال ٹھہرایا۔ اس کا مذہب بہائیت کہلاتا ہے۔ بہاءاللہ کے مرنے کے بعد
اس کا بیٹا عبد البہا خلیفہ بنا، اور صبح صادق باپ کا دوسرا وزیر تھا، ایک بہاءاللہ اور دوسرے صبح صادق۔ یہ سائپرس گیا، قبرص، اور محمد علی باپ کی تعلیمات کی پیروی کی، لیکن اس کے پیروکار بہت کم رہ گئے۔ تو بہاءاللہ کے بعد عبد البہا اور پھر بہاءاللہ کے نواسے نے امریکہ جا کر ایک پرچہ نکالا، اور وہاں سے پھر یہ اپنے باطل مذہب کی پیروی کی۔ بہت سارے گوروں نے یہ مذہب قبول کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں سارے مذاہب کو جمع کر دیا گیا تھا، تو آپ عیسائی ہوتے ہوئے بھی بہائی ہو سکتے ہیں، ہندو ہوتے ہوئے بھی بہائی ہو سکتے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی بہائی ہو سکتے ہیں، سنی اور شیعہ ہوتے ہوئے بھی بہائی ہو سکتے ہیں۔ میں ایک دلچسپ واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں امریکہ میں تعلیم حاصل کر کے کینیڈا پہنچا 1975 میں، تو وہاں میں امیگریشن آفس کے سامنے قطار میں رو کے اندر وہاں کھڑا ہوا تھا، اور تو میرے سامنے، میری عمر اس وقت کوئی 23 سال تھی، اور میرے سامنے ایک بہت ہی داڑھی والے بزرگ کھڑے ہوئے تھے، تو بظاہر مسلمان لگ رہے تھے۔ تو میں نے نام وام پوچھا، تو ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں، اور وہ لڑکیاں 20-22 کی عمر کی تھی ہوں گی۔ تو تعارف ہو گیا، سلام دعا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ایران سے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم فلاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آج شام کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیے۔ خیر، میں کھانا کھانے کے لیے ان کے پاس چلا گیا، تو دیکھا کہ انہوں نے مجھ پر بہائیت کی تبلیغ شروع کر دی، اور میں بیٹھا سنتا رہا، اور مجھے یہ جاننے کا بڑا اشتیاق ہوا کہ آخر یہ بہائیت کیا ہے۔ اور میں 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، 6-7 بجے ہم گئے تھے، رات کے 9 بجے تک بیٹھے رہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہوں تو میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ بہائیت قبول کر لیں، اور آپ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اس مذہب کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جناب اکبر اعظم صاحب، جو بہائیت کی طرح ایک دین کا ملغوبہ بنانا چاہتے تھے۔ اچھا، اب دنیا میں سن لیجئے، مسلمانوں پر ایک بہت بڑا دباؤ ہے کہ وہ اس طرح کی کسی چیز کو قبول کر لے۔ مثلا یہ امریکہ میں بہت ساری جو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں اتحاد بین المذاہب کی بات کی جاتی ہے کہ تمام مذاہب کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، لیکن بین السطور میں یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ ہر مذہب اپنے مذہب میں سے کوئی چیز چھوڑ دے اور ہم چند ایک بنیادی چیزوں پر متفق ہو جائیں۔ اور مطلب یہی ہوتا ہے اس کا کہ ان کی مغربی تہذیب مستحکم ہو اور ان کی سلطنت کو استحکام حاصل ہو۔ یہ ہے اصل نکتہ جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا ہے کہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو ملا کر ایک مخلوط مذہب بنایا جائے تاکہ شاہی حکومت مستحکم ہو۔ دربار کے خوشامدی ہندوؤں نے اپنے بزرگوں کی طرف سے پیشین گوئیاں سنانی شروع کر دی کہ فلاں زمانے میں ایک گو رکشک مہاتما بادشاہ پیدا ہوگا، یعنی گائے کی حفاظت کرے گا۔ اور اس طرح بندہ زر علماء نے بھی اکبر کو مہدی، صاحب الزمان، اب صاحب الزمان یہ 12ویں امام کو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ زندہ ہیں، وہ صاحب الزمان ہیں، اور امام مجتہد وغیرہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یعنی جاہل تھا،
یعنی اکبر اور ہمایوں اور بعد کے لوگ تو، اور جہانگیر بھی تعلیمی یافتہ آدمی تھا، کتابیں لکھی ان لوگوں نے، لیکن اکبر جاہل مطلق تھا. تو اس کو گو رکشت مہاتما بادشاہ کہہ رہے ہیں، اس کو مہدی کر رہے ہیں، اس کو صاحب الزماں کہہ رہے ہیں، اس کو امام اور مجتہد کہہ رہے ہیں. ایک تاج العارفین صاحب یہاں تک بڑھے کہ اکبر کو انسان کامل اور خلیفۃ الزمان ہونے کی حیثیت سے خدا کا عکس ہی ٹھہرا دیا. اچھا اب دیکھیے ایک اور بڑی بات ہوتی ہے، ذرا سمجھیے، جس کی طرف مولانا اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ایک سے بڑا ایک چور ہوتا ہے، ایک سے بڑا ایک جاہل ہوتا ہے، لیکن تشہیر کی جاتی ہے اس کو زبدۃ السالکین، اور جو ہے یہ غزالی دوراں ہیں، تاج العارفین ہیں. تو یہ القابات لگا کر جاہل سے جاہل کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ پھر وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تاج العارفین ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفۃ الزمان ہے، انسان کامل ہے اور خدا کا عکس ہے. اب یہ ساری باتوں کو سمجھنے کا بھی ایک پس منظر ہے. ایک صوفی صاحب نے کتاب لکھی تھی کہ انسان کامل، حالانکہ انسان کامل اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خلیفۃ الزمان اور خدا کا عکس ذل اللہ. عوام کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ حق اور صدق، عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں موجود ہیں. اب یہ ہے دیکھیے سیکولرزم کا راستہ جہاں سے آدمی بھٹکتا ہے. ایک مسلمان کو اس پر 100% اعتماد ہونا چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام، الدین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سورت آل عمران آیت نمبر 19، اور اسی سورت آل عمران کی آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی ایک ہی دین حق کا اجارہ دار نہیں ہے، لہٰذا سب مذہبوں میں جو باتیں حق ہیں انہیں لے کر جامع طریقہ بنانا چاہیے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت عام دینا چاہیے. دیکھیے قرآن مجید صاف کہتا ہے انا انزلنا الیکم کتابا، انا انزلنا الیک کتاب بالحق. یہ سراسر ہے، حق ہی حق ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ٹروتھ، ٹوٹل ٹروتھ، نتھنگ بٹ ٹروتھ، اس پر ایک مسلمان کا 100% اعتماد ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. یہ دین کی ABC ہے. بلکہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، اس لیے میں آپ کے دعوی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. دیکھیے جب صحابہ کرام نے ابتدائی زمانے میں کلمہ پڑھا تو قرآن کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا. اس وقت قرآن کتنا آیا تھا؟ یعنی قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے نا. تو قرآن سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانی اعتبار سے پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیے، اس کے بعد قرآن پر ایمان لے آئیے. اس کے برخلاف جو منکرین حدیث، یہ پرویزی اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ پہلے قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں. یعنی یہ گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا تدارک بہت ضروری ہے. لہذا سب مذہبوں میں جو باتیں حق ہیں انہیں لے کر ایک جامع طریقہ بنایا جائے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت عام دینی چاہیے تاکہ ملتوں کے سبب اختلافات مٹ جائیں. اس طریقے جامع کا نام دین الہی ہے. اس نئے دین کا کلمہ سن لیجیے، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجویز کیا گیا. جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے تھے انہیں دین اسلام مجازی
اور تقلیدی کہ اس پدراں دیدہ و شنیدم سے توبہ کر کے دین الہی اکبر شاہی میں داخل ہونا پڑتا تھا کہ آپ نے تو باپ دادا کے دین کی پیروی کی، تو یہ ہے جناب دیدہ و شنیدہ چیز۔ اور داخل ہونے کے بعد انہیں لفظ چیلے سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے چیلا بھی خالص ہندوستانی لفظ ہے چیلا۔ تو جس طرح اہل تصوف نے اپنی اصطلاحات وضع کی کہ یہ مرشد ہے، یہ مرید ہے، اپنی اصطلاحات انہیں، اسلام میں تو امیر اور مامور کی اصطلاح تھی، لیکن یہاں نئی اصطلاحات تجویز کی گئیں، چیلا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ گرو اور چیلے کی جو اصطلاح ہے پھر سکھ مذہب میں بڑی عام ہوتی گئی، اور یہ تصوف ہی کی بہت ساری چیزوں کی ایک ترقی یافتہ ان کے نزدیک شکل سمجھ لیجئے آپ۔ سلام کا طریقہ بدل کر یوں کر دیا گیا کہ سلام کرنے والا اللہ اکبر اور جواب دینے والا جل جلالہ کہتا۔ یاد رہے کہ بادشاہ کا نام جلال الدین اور لقب اکبر تھا۔ چیلوں کو بادشاہ کی تصویر دی جاتی اور اسے پگڑی میں لگاتے۔ بادشاہ پرستی اس دین کے ارکان میں سے ایک رکن تھی۔ ہر روز صبح کو بادشاہ کا درشن کیا جاتا، اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری کا شرف عطا ہوتا تو اس کے سامنے سجدہ بجایا جاتا۔ علماء کرام اور صوفیاء باصفا دونوں اپنے اس قبلہ حاجات اور کعبہ مرادات کو بے تکلف سجدہ فرماتے تھے۔ اب دیکھیے علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ صوفیہ جو ہیں یہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جنید و شبلی کے ہم جب واقعات پڑھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمات قرآن و سنت کے اندر محدود اور محصور ہیں، اس سے باہر کی کوئی چیز ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح مجدد صاحب نے بھی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اسی کی بات کی، لیکن اس میں پھر دیکھنا یہ ہے کہ کہیں کوئی چیز جاہلیت کی تو باقی نہیں رہ گئی، اور جس طرح علماء سو ہوتے ہیں اسی طرح صوفیاء سو بھی ہوتے ہیں۔ اور یہاں مولانا طنزاً ان کو صوفیاء باصفا بھی کہہ رہے ہیں، کیوں کہ یہ پیسے مانگتے تھے اور وہاں سے بینیفٹس لیتے تھے، منصب اور جاگیریں حاصل کرتے تھے، کیونکہ اکبر ان کا قبلہ حاجات اور کعبہ مرادات تھا، اور یہ بے تکلف سجدہ کرتے تھے۔ اچھا دیکھیے ہر حکومت کیا کرتی ہے، علماء اور صوفیہ کو ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے۔ اب خود پاکستان کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ دیکھتی ہے کہ کون سے علماء ہمارے اعلی کار بن سکتے ہیں، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ لاہور کے ایک حلقے میں انتخاب ہو رہا تھا، تو اس میں 28 آزاد امیدوار کلثوم نواز شریف کو ہرانے کے لیے لائے گئے، اور ساتھ میں 2 بڑی مذہبی جماعتوں کے امیدوار لائے گئے، گمنامی کے گوشے سے نکال کر، اور ان کو ووٹ دلوائے گئے۔ حکمران یہی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو استعمال کیا جائے، اور ایسے صوفی اور ایسے مذہبی لوگ یہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ صریح شرک کو سجدہ تحیہ اور زمین بوسی جیسے الفاظ کے پردے میں چھپاتے تھے۔ اب دیکھیے یہ اس کے لیے مولانا مودودی نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، فنکاری، تو علماء نے وہ فن اپنا دکھایا کہ قرآن و حدیث سے اصطلاحات فراہم کی گئی۔ اب یہ جو سجدہ اکبر کو کیا جاتا تھا، اس کو یہ کہتے تھے یہ تو زمین بوسی ہو رہی ہے، زمین بوسی ہو رہی ہے، زمین کو ہم چوم رہے ہیں، اور اس کو سجدہ تحیہ کا نام دیا گیا۔ یہ وہی ملعون ہیلہ بازی تھی جس کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
جب لوگ حرام چیز کا نام بدل کر اسے حلال کر لیا کریں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں سود کو فائدہ کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں سود کو منافع کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے اخبار یہ اشتہار شائع کرتے ہیں، منافع اور فائدہ۔ تو اسی طرح شراب کو شربت روح افزا کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس نئے دین کی بنا تو یہ کہہ کر رکھی گئی تھی کہ اس میں بلا کسی تعصب کے ہر مذہب کی اچھی باتیں لی جائیں گی، مگر دراصل اس میں اسلام کے سوا ہر مذہب کی پذیرائی تھی، اور نفرت و عداوت کے لیے صرف اسلام اور اس کے احکام و قوانین ہی کو مختص کر لیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیے، اس کے دربار میں چاروں قسم کی عبادت گاہیں موجود تھی۔ پارسیوں سے آتش پرستی لی گئی، اکبری محل میں دائمی آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، اور چراغ روشن کرنے کے وقت قیام تعظیمی کیا جانے لگا۔ کھڑے ہو جائیں، 2 منٹ کی خاموشی ہو جائے، چراغ روشن کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بدعتیں۔ اب اس کی نئی شکل کیا ہے؟ یہ ہمارے تحریک کے لوگ کرسمس کیک کاٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دوسرے مذاہب کے شعائر کو اختیار کر لینا حرام ہے۔ دیوالی منانا، دسہرہ منانا، اور ایسٹر منانا، کرسمس منانا، تو غالب تہذیب کی چیزوں کو اختیار کر لینا یہ حرام ہے بالکل۔ عیسائیوں سے ناقوس نوازی اور تماشائے صورت